السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ نحل کے رکوع نمبر 10 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے فضل فضیلت دی ہے بعدکم تم میں سے بعض کو علی بعض بعض پر، پھر رزق کے معاملہ میں۔ فَمَا الَّذِينَ پس نہیں وہ لوگ فُضِّلُوا جن کو فضیلت دی گئی برادی لوٹانے والے رزقہم اپنا رزق علی ان پر ما جو مالکت ملکیت ہے ایمانہم ان کے ہاتھوں کی، فہم پس وہ فیہ اس معاملہ میں سواء برابر ہیں۔ افا بنعمت اللہ یجحدون کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان فرمایا کہ رزق سب کا برابر نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں ہے تاکہ جن کو رزق دیا گیا، رزق میں فضیلت اور برتری دی گئی، کیا وہ دوسروں پر لوٹاتے ہیں اپنا رزق، ان پر خرچ کرتے ہیں جو ان کی ملکیت ہے، یعنی جو ان کی رعایا ہے۔ احادیث شریف میں بھی ہے نا کہ ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی جو اس کی رعیت میں ہے، جس کی اس کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ والدین پر اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی رعایا ہے۔ حاکم وقت پر اس کی پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی طرح دائرہ کار سب کے اپنے اپنے ہیں، کسی کا دائرہ کار چھوٹا ہے، چھوٹی رعیت ہے، اس کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا، لیکن ہر ایک بندے سے اس کی ملکیت میں موجود اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ذکر کیا گیا کہ جو دولت والے ہیں اور جن کو دولت نہیں دی گئی، وہ جن کو نہیں دی گئی وہ ان کی رعیت میں ہیں، ان کے وہ ذمہ دار ہیں کہ ان کی طرف وہ دولت لوٹائیں جس کے وہ حقدار ہیں، اور ان کی دولت میں انہی کا ہی حصہ رکھا گیا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، یعنی کہ وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ بھی ان پر نہیں لوٹاتے جو ان کی ملکیت میں ہے، حالانکہ ضرورتوں میں سب برابر ہے، یعنی وہ جیسی ضرورتیں ان کی ہیں ویسی بھی تو انہی کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا اوڑھنا پہننا گھر مکان، یہ سب ضرورتیں ان کی بھی ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنائے لکم تمہارے لیے من انفسکم تم ہی میں سے ازواجن جوڑے، یعنی کہ مرد ہی سے عورت کو پیدا کر کے اس کا جوڑ عطا فرمایا۔ وجعل اور بنایا لکم تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے بنین بیٹے، وحفدتن اور ان سے آگے پھر بیٹے یعنی پوتے یا نواسے نواسیاں، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا من الطیبات پاکیزہ، یعنی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حرام چیزیں چھوڑ دو، تمہیں جب پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں تو انہی میں سے کھاؤ۔ افا بالباطل کیا پھر وہ باطل عقائد پر، باطل جھوٹی باتوں پر یؤمنون یقین رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمت کو پا کر بھی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا ما لا یملک جو نہیں ملکیت رکھتے لہم ان کے لیے، ورزقاً رزق کی من السماوات آسمانوں سے والارض اور زمین سے شیئاً کچھ بھی، ولا یستطیعون اور نہ ہی وہ اس کی کچھ قدرت رکھتے ہیں، یعنی وہ ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو زمین و آسمان میں کسی قدر بھی رزق کے مالک نہیں بنائے گئے، ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو انہوں نے دینا کیا ہے۔ فلا تضربوا پس نہ مثال بیان کرو للہ اللہ کے لیے الامثال مثال، اللہ کی مثل کسی کو نہ بناؤ۔ فلا تضربوا پس نہ پیش کرو للہ اللہ کے لیے الامثال کہ یہ اللہ کی مثل ہے، یہ اللہ کی مثل ہے، یہ اللہ کی مثل ہے، یعنی اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو بہت خوبصورت مثالوں کے ساتھ اس رکوع کا اختتام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ ضرب اللہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مثلاً ایک مثال، عبداً غلام کی، مملوکاً جو کسی کی ملکیت میں ہے، وہ خود با اختیار نہیں ہے، لا یقدر نہیں قدرت رکھتا علی شیء کسی چیز پر بھی، یعنی اختیار ہی نہیں ہے اس کا، اور ایک غلام کے ساتھ مثال کس کی بیان کی؟ ومن اور جس کو رزقناہ ہم نے اس کو رزق دیا، منا اپنی طرف سے، رزقاً حسنا بہت اچھا رزق، عمدہ روزی عطا کی ہے، فہو پس وہ ينفق خرچ کرتا ہے منہ سے سرن چھپا کر بھی وجاہرن اور ظاہرن بھی، حل یستوون سوچئے کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال اس لیے دی، یہ گہری مثال ہے کہ جس نے اللہ ہی سے لینا ہے وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ با اختیار ذات تو اللہ کی ہے اور اسی سے سب لے کر کھا رہے ہیں، تو اختیار اسی کے پاس ہے، باقی سب تو اس کے بندے ہیں۔ الحمدللہ
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, बल्कि अक्सरुहुम उनमें से अक्सर ला यालमून नहीं जानते। उसके बाद मिसाल बयान की गई है वदरबल्लाहु मसलन, और मिसाल बयान करता है अल्लाह ताला रजुलैनि, दो मर्दों की, अहदुहुमा उनमें से एक अब कामू गूंगा है, ला यक़दिरु अला शैइन किसी चीज पर भी कुदरत नहीं रखता, वहुवा और वो कल्लुन बोझ है, अला मौलाहु अपने मालिक पर, ऐनमा जहाँ कहीं युवज्जिहु वो जाता है, ला नहीं याति लेकर आता बिखैरिन भलाई, यानी कि वापस नहीं लौटता भलाई के साथ, हल यस्तवी क्या वो बराबर है, हुआ वो व मन यामुरु और एक वो शख्स जो हुक्म देता है बिल अदली अदल का, वाहुआ और वो अला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पर है, यानी अदल का हुक्म देने वाला इस जुबान से अच्छे फैसले जारी करता है, अदल वाले फैसले जारी करता है वो शख्स, और वो जो है ही गूंगा जो बोल ही नहीं सकता, अपने मालिक पर भी उल्टा बोझ है, वो दोनों बराबर हो सकते हैं? जी नहीं। इसलिए ये मिसाल बयान फरमाई है कि बोलने वाले शख्स को अदल के लिए बोलना चाहिए, इंसाफ के लिए बोलना चाहिए और इसी पर कायम रहना चाहिए, यही सीधी राह है। यहाँ पे रुकू नंबर 10 मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह रुकू नंबर 11 के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।